سب سے پہلے میں آپ مومنین سے گزارش کروں گا کہ درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ، قدم قدم آگے بہت پیچھے کچھ مومنین کو مزید جگہ مل جائے گی، مہربانی اللہم بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین واولادہ المعصومین فی عزیزات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزقا طوّن وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اپنی محبوب ہستیاں ہمیں عطا کی۔ اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ خالق، تو نے اپنی وہ ہستیاں عطا کی جو نہ صرف وجہ تخلیق کائنات ہیں بلکہ بقائے کائنات بھی ہے۔ خالق، ہم سب کو ان ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، مالک کون و مکان، اس کریم گھرانے کا صدقہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق اتنی کھول دے، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، مرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ خالق کون و مکان، ہر دور میں ہر ذی روح تیرے زمانے کی حجت کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے لینا چاہتے تھے، خالق اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار، ہمارے ورثاء سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کو ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ پروردگار، جو بے اولاد ہیں صاحب و زمان کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ اس پرآشوب دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ پہلی دفعہ اس مقدس مقام پہ امر امام سے آنے کا اتفاق ہوا۔ بھائی مظہر کی بڑی خواہش تھی کہ سید آپ ہمارے علاقے بھی آئیں۔ میں نے کہا ایسے تو نہیں آؤں گا، آپ آؤ گے تو آؤں گا۔ سوچتے تو ہوں گے لوگ، فون کال پہ آ جاتے ہیں، سید بلاتا ہے تو پھر آتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے میرے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے۔ مہربانی 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 علی یا علی، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی مہربانی۔ 19 سال ہو گئے اس ممبر پہ آئے ہوئے، سرکار کے کرم سے، سرکار کے امر سے اور سرکار کی توفیق سے۔ کبھی کسی شہر، کبھی کسی گاؤں اور کبھی کسی ملک سرکار کا صدقہ پہنچتا ہوں۔ خواہش یہ ہوتی ہے جو سادات کے خون کا قرض ہے مجھ پہ، اس کی ادائیگی کر سکے، کیونکہ بابا جی بننا آسان ہے، سرکار جی بننا آسان ہے، گوڈوں پہ ہاتھ لگوانا آسان ہے، نسلوں کا پتہ دینا مشکل ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی، آپ کی کیا بات ہے، شکریہ حضور۔ مہربانی۔
بندے کہتے ہیں شاہ جی کیوں نہیں لیتے پیسے؟ میں نے کہا تم دے دو گے، پیچھے سوچو گے تو صحیح نا، یار لینے والا سید تھا، یار سید بھکاری تو نہیں ہوتے نا۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی مہربانی بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ یقین کر حسین بڑا کریم ہے، رکھتا ہی کسی کا نہیں، تو اچھا نہیں لگتا نا بانی سے بندہ لفافے لے کے جائے۔ بندے کہتے ہیں شاہ جی ویسے اس کے پیچھے کوئی اور بھی راز ہے؟ میں نے کہا کربلا۔ کہنے لگے کربلا سے مراد کیا؟ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کوئی نئی کربلا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر کوئی بندہ کربلا سن 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 کے سن نہ ہو، بہت شکریہ قدردان ہو جو ملو کہ مہربانی، کوئی بندہ کربلا سن سن کے سن نہ ہو تو کربلا ایک بہت بڑا آفاقی پیغام دیتی ہے۔ مجھے ٹوبہ ٹیک سنگھ والے کہیں سید پہلی دفعہ ہمارے شاعر آئے ہو تو شہر میں آ کے تھوڑا بتا تو جاتے نا کہ کیا پیغام دیتی ہے، کربلا کیا کہتی ہے۔ اور اگر ہم آپ کو کہیں کہ پوری کربلا کا نچوڑ ایک جملے میں دو تو کیا کہو گے؟ کہوں گا کربلا وہ کمال ہے جو لالچی کو قبول نہیں کرتی ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے، بہت شکریہ حضور، مہربانی مہربانی مہربانی۔ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، کربلا لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے۔ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی چیز کا بھی ہو، لالچیوں کو چھٹی ہے۔ کربلا ہور بنانے کی فیکٹری ہے۔ مہربانی بہت شکریہ ٹوبہ والو، بہت شکریہ۔ کربلا مزاجوں کو بدلنے کا کارخانہ ہے، کوئی سمجھے تو۔ کربلا کسی قسم کی کوئی طلب اس گھر سے رکھتا ہو اس کو دے دیتی ہے، قبول نہیں کرتی۔ ہو سکتے میرے خطاب کے بعد مظہر بھی کو کہے مظہر یار تو بولا تو لائے سید کو، ہمیں پریشان کر کے چلا گیا، اور کچھ نہ مانگے اس گھر سے، جنت تو ہمارا حق ہے نا، شیعہ ہے تو جنت بھی نہ مانگ۔ مہربانی بات آ گئی تو میں عرض کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، حب آل محمد رکھنے والا مغفرت شدہ بھی ہے، شہید بھی ہے۔ جس نے جانا ہی مقام شہادت پہ ہے، درجہ شہادت پہ، وہ بھی جنت مانگے۔ حضور میں ایک اور بات سید زادہ آپ کے شہر کو دیکھے جا رہا ہوں، کوئی کہے نا کہ سید ممبر پہ آ کے جنت کے بارے میں اتنی بڑی بات کر گیا، لیکن تھوڑا سا مزید سمجھا جاتا تو بات کلیئر ہو جاتی، تو اس کو میں سمجھاتا نہیں ہوں۔ آؤ بہلول کے پاس چلتے ہیں۔ بھئی آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ جناب بہلول، ٹوبہ ٹیک سنگھ والے مومنین کو میں ساتھ لے کے تیرے پاس آیا ہوں۔ او علی کا عاشق، او علی کا شیعہ، ہم نماز میں بھی خدا سے کہتے پروردگار جنت دے، روزے میں بھی کہتے خدا جنت دے، عزاداریوں میں بھی کہتے خدا جنت دے، بتائیے کیا شیعہ وہ ہے جو جنت مانگے؟ کہنے لگے آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسے آپ کا مزاج ہو، میرے سے پوچھو گے تو شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے۔ مہربانی بیٹا، مہربانی، آئے علی، بہت شکریہ، مہربانی۔ آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ اگر تیار نہیں ہوتے تو ہم ایک پل میں بنا کر بانٹ سکتے ہیں۔ بتایا شان بہلول کی وسعت سے یہ خلد تو میرے گداگر بھی بانٹ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ شاعری کے لیے ڈائری رکھی ہے، جتنا کہو کہ تھوڑا سا میں تمہید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بڑا پیارا انہوں نے پڑھا ہے، مولا صحت ایمان سلامت رکھے، صاحب الزمان کے وفاداروں میں شمار فرمائے۔ بلکہ دعا مانگا کرو، ایک دوسرے کو جب ملا کرو نا، گلے سے لگایا کرو، سینے سے لگایا کرو، مومنو دعا دیا کرو۔ مومن دعا کے معاملے میں کنجوس نہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا پہلے دوسرے کے لیے مانگ۔ مہربانی مہربانی حضور، مہربانی، بہت شکریہ۔ پہلے دوسرے کے لیے مانگ،
دعا مانگا کرو، سینے سے لگا کے دعا دیا کرو، ساری دعاؤں کی سب سے بڑی دعا، پروردگار یہ میرا مومن بھائی ہے، یہ علی والا ہے، ٹھیک ہے اس کے دل میں ابھی اتنا علی نہیں آیا جتنا علی آنا چاہتا تھا، اصل میں اس نے 13 رجب تو منائی، دل کو کعبہ نہیں بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی، یہ میرے دل کا ایک جملہ تھا جو میں پہلی دفعہ دے گیا ہوں، میں بہت شکریہ۔ یہ ہو یا میں ہوں، ویسے ابھی نہیں بنا سکے دل کو کعبہ، بنا لیتے تو علی بیٹھ جاتا۔ پروردگار دعا کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں اس کریم گھرانے کے صدقے، اس کا اور میرا شمار امام کے لشکر میں فرما۔ نہیں، میں تھوڑا سا اس کو آسان کر دیتا ہوں، خدایا ان کو اور مجھے قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے مہدی کے ہم رقاب قرار دے۔ دعا مانگا کرو، بہت شکریہ، تحفہ تھا میں دے کے جا رہا ہوں، دعا مانگا کرو، اور انشاءاللہ ایسا ہو نہیں سکتا مومن دعا مانگے اور قبول نہ ہو۔ بہت شکریہ، دعا بھی ہو تو کمال ہو اور ساتھ لے کے چلنے والی ہو۔ یہ یہاں عقیدے کے بارے میں میں نے ایک جگہ بات کی تو ایک صاحب نے مجھے تھوڑا سا فرمایا کہ سید عقیدے نہیں ملتے تو پھر ہم ان کے لیے بھی دعا کریں۔ عقیدے نہیں، میں نے کہا اگر تو عقیدوں کا فیصلہ تو نے کرنا ہے تو نہ مانگ۔ یار ہم سادات ہیں، ہمارے پاس مہربانی ظرف کی وسعت ہے، بہت شکریہ۔ اگر عقیدوں کا فیصلہ تو نے اور میں نے کرنا ہے پھر تو نہ مانگے، اگر عقیدوں کا فیصلہ مولا نے کرنا ہے پھر تو اچھا نہیں لگتا۔ کوئی بات نہیں، کسی کے دل میں اگر علی بلند زیادہ آ گیا، اس نے دل کو کعبہ بنا لیا، اور ابھی کوئی بنانے کے چکر میں ہے، کچھ بت بھی ہیں تو کوشش کیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے، اللہ کرے بت ٹوٹ جائیں، علی بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، جیسا بھی یہ ہے تو مولا کا چاہنے والا۔ حضور یہ بڑا ضرور، ابھی میں راستے میں ایک پمپ پہ رکے ہیں ادھر کمالیہ انٹرچینج کے سامنے، القائم نہیں، وہاں وہ بلوچ صاحب تھے، شیر بہادر صاحب، راستے میں گفتگو، میں نے ان کو بٹھا لیا، وہ گاڑی میں چلیں ادھر آپ کے قریب ہی پڑھ کے واپسی پہ آپ کو چھوڑتے جائیں گے، شاید تشریف فرما ان کے رشتہ دار دوست بھی بیٹھے تھے وہ آئے ہوں گے، مجھے کہنے لگے شاہ جی آپس میں جو اختلاف ہے اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا معرفت امام نہیں ہے۔ ابھی یقین کیجئے صحیح ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، معرفت امام زمان، بہت شکریہ، معرفت امام زمان نہیں ہے۔ تو وہ بات کرنے لگے، بات کرتے کرتے ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا جس کو بھی کہتا ہوں نا مومنوں کٹھے ہو جاؤ، انتظار کرو، فیصلہ کرنے والا آ رہا ہے، وہ بہتر کر لے گا فیصلہ۔ کہتے ہیں شاہ جی 5 انگلیاں برابر ہی نہیں، کیسے ہم کٹھے ہوں؟ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، 5 برابر نہیں، لیکن جب مقصد ایک ہو، مقصد مہربانی، جب مقصد مولا ہو، تو وہ ایک جگہ گیا تو میں نے کہا جی مقصد ایک ہو، بندہ ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں شاہ جی مطلب میں سمجھا نہیں، میں نے کہا جب مقصد ہو لقمہ اٹھانا ہے، مقصد ایک ہو، 5 ایک جیسی نہیں۔ دیکھنا یار، دیکھنا یار، مہربانی یار، مہربانی یار۔ اچھا جس نے بھی میرے بات خطاب کرنا ہے ذرا تھوڑا ریسٹ کرائیے گا، میں نے ابھی آج طویل خطاب کرنا ہے، یہ نہ ہو لے اور پھر وہ جلدی ہوتی ہے نا، کوئی بھی ہے مہربان، مجھے ابھی اس چارٹ پہ گفتگو کرنی ہے، مجھے اچھا لگا یہ لگا ہے، میرے پاس ایک سوال بھی آیا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، میں نے لندن ایلیویٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی مومنین کے سوالوں کے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جواب عرض کیے، میں اس قوم کے لیے حاضر ہوں، میں گھر گھر گاؤں گاؤں شہر شہر جا رہا ہوں، یہ میرے خون پہ قرض ہے، یہ کوئی احسان نہیں کسی پہ، کوئی مذہب پہ احسان نہیں، ایسے ہی سردار یہ خون پہ قرض ہے، ہماری جت نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا ہے، ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ بھائی بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی توبہ والو، کیا معیار ثبات ہے۔ چلو جی ایک بات میں آن دا ریکارڈ کر کے میں اب یہاں آنے لگا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے کہ اسی پہ ہی تھوڑی سی گفتگو۔ مظہر جی آجو، جب تک آپ چاہو گے انشاءاللہ میں پڑھوں گا، آپ آؤ، اس کی بڑی خواہش تھی۔ اچھا بھائی ہیں جو شیڈیول بناتے ہیں ان کو میسج کرتے رہے، کال کرتے رہے، وہ تھوڑا سا کچھ ٹائم کیا، آج پنڈی بھی 4 مجالس تھی، اس کی محبت، مجھے اتنے بڑا طویل میسج کیا، بڑا میسج کمال، محبت بھرا تھا، اور امام کی باتیں تھیں۔ سید
میرا علاقہ بھی معرفت امام سننا چاہتے ہیں. سید ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا کوئی حوصلہ بڑھائے، ہماری کوئی ہمت بڑھائے، ہمیں کوئی مولا تک جانے کی کوئی راستہ دکھائے تاکہ ہم منزل تک پہنچیں. مظہر بھائی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں. ایک نعرہ لگاتے ہو سارے جلوسوں میں، حق کا سیدھا لگاتے ہو نا. لو جی بات شروع ہو گئی مظہر بھائی. حق کا سیدھا راستہ، پھر سوچ کے کہو حق کا سیدھا راستہ. اگر میں آپ کی اتنے کمال سامعین میں سے کسی ایک سے پوچھوں یہ راستے کس لیے ہوتے ہیں، آپ کہو کہ شاہ جی منزل پہ پہنچنے کے لیے. جیسے بندے کہیں گے شاہ جی کیسی بات کر دی، میں کہوں گا حضور میں مثال ہی دے سکتا ہوں. وہ کہیں گے جی کیا دیجئے مثال. میں جی لاہور سے چلا، پیچھے جکڑ والا پروگرام چھوڑ دیا، لاہور سے چلا، کہاں جا رہے ہو؟ توبہ ٹیک سنگھ اٹھوال ہے نا، بہت شکریہ، اٹھوال جا رہے ہو جی. اچھا ٹھیک ہے جی، کیا کرنے ہیں؟ میں نے کہا ان کے مرکزی امام بارگاہ میں ذکر کرنے. میں لاہور سے چلا، راستہ تھا یوں چلتے چلتے جو مجھے یہاں لے آیا، یہ تھی میری منزل. فرض کرو میں نے مجلس نہ پڑھی، فرض کرو میں امام بارگاہ بھی نہ آیا، میں اٹھوال کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے، بازاروں کے راستے، سارے راستے دیکھ کے لاہور پہنچ گیا. سنو جی کیسا رہا؟ میں نے کہا میں اٹھوال کی گلیوں کے راستے، چوکوں کے راستے، بازاروں کے راستے دیکھ رہا ہوں. کہنے لگے تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. بہت شکریہ حضور، میں نے مثال دی ہے، بندے بچے تک بات پہنچ جائے. مولا خوش رکھے آپ کو، مہربانی. حق کا سیدھا، پھر ماننا پڑے گا اس ذکر کی قسم، کربلا راستہ ہے، منزل کا نام امام زمانہ ہے. بہت شکریہ سید. مہربانی. کربلا راستہ، حق کا سیدھا. کبھی ہم نے کہا حق کی سیدھی منزل نہیں، راستہ، راستے سے گزرنا پڑتا ہے. اگر کربلا راستہ، کاظمین بھی راستہ، کاظمین راستہ تو نجف بھی راستہ. بھائی بہت شکریہ. منزل امام زمانہ. میں سارے اتفاق کر گئے ہوں، لیکن کوئی چند ایک ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو ابھی تک شاید میں ان تک پہنچا نہیں پایا. یہ نہیں کہوں گا وہ سمجھ نہیں سکے، پہنچا نہیں پایا. میں آسان انداز میں اب دکھا کے پہنچانے لگا ہوں. الحمدللہ ہم سب، خدا کا بڑا احسان ہے، سب نماز پڑھتے ہیں. خدا کا بڑا شکر ہے. میں نے اس قوم کو بڑے بڑے فورم پہ یہی کہا یہ قوم نمازی ہے. میں نے کہا انہی کو تو پتہ ہے قربت اللہ کا مقصد کیا ہے. مطلب بھی سنیے گا. نماز کے بعد الحمدللہ ہم سب تسبیح پڑھتے ہیں. کبھی سید میں اس علاقے میں آؤں تو آپ نے مجھے یاد کرانا ہے کہ کوئی 2-3 راز تسبیح کے بھی بتاؤ. میں پھر بتاؤں گا. آج اہل سنت، اہل تشیع کے ہاتھ میں جو تسبیح ہوتی ہے نماز کے بعد، وہ تسبیح سیدہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو سرکار کا صدقہ کریں گے. لوگ جی تسبیح ہم نے پڑھی، تسبیح کے بعد ہم نے زیارت پڑھی. منزل بتانے نہیں دکھانے لگا. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا کاظمین پتہ نہیں کون ہے منزل. بھائی بہت شکریہ. السلام علیکہ یا شریک القرآن کہنے پہ جب کمر اور آنکھیں جھک جائیں اسے کہتے منزل امام زمانہ. ارے مہربانی مہربانی مہربانی. سارے معصوموں کو سلام کیا، لیکن جو ہی منزل پہ آج جھک گئے، آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک گئی. یہ بات سے بات آگے چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. حضور ہم نے سلام میں بڑے کمال انداز کے الفاظ معصومین کے کرم سے جو ہم تک پہنچے وہ بیان کیے. السلام علیکہ یا شریک القرآن. حضور شریک القرآن، شریک کہتے ہیں بچوں پارٹنر کو، بھائی وال کو، سانجیدار کو. شریک القرآن. برادران اہل سنت کا متفق ہونا ضروری نہیں. شریک القرآن. اکیلے بیٹھ کے سوچنا، جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا؟ بھی بہت شکریہ. السلام علیکہ یا شریف. سلام کرتے کرتے آخری سلام پہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان الامان الامان. یہ بچوں کو میں اور بچیوں کو، جوان جو ہماری آنے والا مستقبل ہے، ان تک میں چاہتا ہوں یہ میسج پہنچے. ہم نے تو روٹین کا حصہ بنا لیا نا. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن اللہ نماز ختم.
نہیں، ایک ایک اسم سرکار میں بڑے بڑے اسرار ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنت الزمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ اے زمانے کا صاحب، ہمارا آپ پر سلام۔ اب منزل کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ذرا دیکھیے گا۔ اچھا دیکھو، ہم نے 13 معصوموں کو سلام کیا، مگر یہ کام ہم نے منزل کے ساتھ کیا۔ کیا؟ الامان۔ ہم نے رسول کو بھی سلام کیا، علی کو بھی سلام کیا، ہم نے سیدہ کو بھی سلام کیا، مگر الامان نہیں کہا۔ الامان صرف منزل کو کہا۔ الامان کا مطلب بچوں ہے، عربی میں اگر دیکھو تو ہے پناہ دے، بچا لے۔ الامان، الامان من فتنت الزمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ بچا زمانے کے فتنے سے، بچا زمانے کے جور سے، بچا شیطان کے شر سے، بچا پناہ دے زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے بچا، مولا کو کہہ رہے ہیں۔ اب پتہ چلے گا منزل کون ہے۔ صرف توبہ ٹیک سنگھ میں ہر جگہ موالیہ نے حیدر قرار نے کہا ہمیں بچا؟ نہیں، پیچھے کمالیہ، چلتے 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 لاہور، آگے سیالکوٹ، ادھر جاؤ تو سندھ، ادھر جاؤ اسلام آباد سے آگے پھر ہمارے ہمسائے ممالک، چلتے 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 یورپ، پھر آگے کینیڈا، امریکہ۔ 24 گھنٹے میں سائنس ثابت کر چکی ہے کوئی ایسا مقام نہیں جہاں علی والے ہوں اور نماز نہ پڑھیں۔ 24 آور۔ بچوں یہ کبھی میں دوبارہ آیا نا آپ کے شہر میں بتاؤں گا یہ سورج کے کیا معیار ہیں، اور سورج شمس کہتے کسے ہیں۔ اگر یہ شمس ہے تو پھر الشمس کون ہے؟ کریں گے اس پہ بھی بات حضور۔ بچوں یہ بھی ایک راز ہے بچوں، چلو اس پہ ایک چھوٹی سی بات حضور سید میں کرنے لگا ہوں۔ شمس ڈوبتا نہیں، سورج ڈوبتا نہیں۔ یہ ظاہری لگ رہا ہے کہ یہ سورج ڈوب گیا رات آ گئی، یہ ڈوبا نہیں، یہ یہاں ڈوبا کہیں اور نکلا۔ یہ یوں چکر ہے، ڈوبتا نہیں۔ سورج ڈوب جائے تو کائنات ڈوب جائے۔ 24 گھنٹے سورج اپنی آپ و تاب سے چمکتا ہے، بڑے بڑے اسرار چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہمارے پاس آج کل ٹائم کم ہے، ہم ان چیزوں پہ فکر کرتے ہی نہیں۔ ہماری زیادہ سے زیادہ سوچ یہ جاتی ہے اس کے پاس یہ 4 مرلے کا گھر تھا، 15 مرلے کا کیسے آ گیا؟ اس کے پاس وہ پرسوں تو 20,000 کا موبائل تھا، 2 لاکھ کا لے لیا۔ اس کا وہ 6 کلے زمین تھی، اس کی 25 کلے بن گئی۔ ہم ان چیزوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، پھر قبر میں کہیں گے کاش وقت مل جاتا۔ جاگنا یار، جاگنا یار، سونا نہ یار۔ سوچ ہے اگر تمہارے تک پہنچ جائے، بعد میں کہیں گے ابھی یہی سوچتے رہتے اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ۔ نکلو ان چیزوں سے، یہ علی والوں کا شیوا نہیں۔ علی والے جلتے نہیں، کسی کی گاڑیاں، کسی کی کوٹھیاں، کسی کا مال دیکھ کے دعا دیا کرو اللہ اسے اور دے، کیونکہ اس دنیا میں وہی جلتا ہے جس نے آگے جلنا ہو۔ ماشاءاللہ یا علی، یا علی، تھینک یو بیٹا۔ آپ کی کیا بات ہے، جلتا وہی ہے جس نے آگے جلنا ہو۔ ویسے آپس کی بات ہے، شیعہ جلتے تو نہیں، شیعہ تو بھئی بہت شکریہ۔ اس لیے کسی کی چیز دیکھ کے دعا دیا کرو خدا انہیں اور دے، اللہ انہیں اور دے۔ مجھے کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ ایک بچہ میں نے خطاب کیا، شاہ جی باہر مل گیا، مجھے کہتے ہیں شاہ جی آپ ممبر پہ سید اتنی پیاری گفتگو کر رہے تھے، لیکن آپ نے ایک بات کر کے مجھے تو بڑا حیران کر دیا۔ دیکھو ہم کسی کوٹھی دیکھے ہی نا، 10 مرلے کی کوٹھی، 2 کنال کی کوٹھی، 10 کنال، ہمارے پاس تو گھر ہی رینٹ کا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ویسے سچی بات بتاؤں؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا بیٹا پوری کائنات رینٹ پہ رہتی ہے، ملکیت آل محمد کی ہے۔ ابھی بہت شکریہ یار، ابھی بہت شکریہ یار، مہربانی یار، مہربانی یار، ابھی بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ پوری حیدری پوری دنیا رینٹ پہ رہتی ہے، مہربانی حضور، ملکیت اس مقدس گھرانے کی ہے۔ کبھی یکم ذی الحج مظہر میرا اس روٹ پہ ٹور ہوا، مجھے یاد کرانا، میں علی کی شادی سناؤں گا اور علی کی شادی میں بتاؤں گا حق مہر میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ ہائے ہائے ہائے، پوری ملکیت، بہت شکریہ، پوری ملکیت آل محمد کی ہے، اسی کریم گھرانے کی ہے۔ بیٹا شکر پڑھا کرو،
جو مل گیا محنت کرو، جتنا عطا کر دے اس پہ راضی رہا کرو۔ کہنے لگے سید آپ ویسے بتا تو رہے راضی رہنے کی، لیکن حالات بڑے عجیب۔ میں کیا ہوا؟ کہہ رہے میرا باپ دنیا سے گیا ہے، وہ تو مجھے دے کے کچھ نہیں گیا۔ اس کا باپ اتنا کچھ چھوڑ کے گیا، اتنی کلے زمین، اتنا بینک بیلنس، اتنا کوئی دے گا، میرا باپ تو دے کے کچھ نہیں گیا۔ میں نے کہا بیٹا آج شکوہ کیا ہے، آئندہ نہ کرنا۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا باپ کچھ نہ دیتا علی تو دے گیا ہے نا۔ بے کیا معیار سماعت ہے یار۔ مہربانی بیٹا، بہت شکریہ بچے، بڑی بات ہے۔ مظہر تیرے شہر کے بچوں کی کیا بات ہے، بچہ مجھے دیکھ کے کہتے کیا کہنے، بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ کی ماؤں کو سلام جو آپ کی تربیت کرتی ہے، بس ماؤں کو کہہ دینا، بلکہ سن رہی ہیں آپ نے یاد دہانی کرانی ہے۔ ماما سید آئے تھے ہمارے علاقے میں، وہ بتا گئے آپ ہماری بڑی اچھی تربیت کرتی ہیں، کچھ چیزوں میں اضافہ کرتے۔ پوچھے گی کیا؟ ان کو کہنا ماما جب ہم صبح صبح اٹھے نا فوراً کہا کرو پہلے کعبے کی طرف رخ کر کے امام کو سلام کرو۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ امام کو، بہت شکریہ امام کو سلام کرو۔ بچے آپ پوچھو گے ماما آپ نے سلام تو ہمیں یاد دلایا، لیکن ماما سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بیٹا شیعہ حکم جو ملے نا اس کا فائدہ نہیں سوچتے۔ گہری بات تھی، صاحبان عرفان کے لیے تھی، صاحبان مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا جی تحفہ تھا جس تک یہ جملہ پہنچاؤ۔ شیعہ فائدہ سمجھ کے نہیں کرتے، شیعہ امر سمجھ کے کرتے ہیں۔ پھر بھی بچوں ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آ جائے اماں سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری بہن آپ کو بتائے گی، میری ماں آپ کو بتائے گی بابا جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ مہربانی مہربانی حضور، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی بیٹا کیا بات ہے، بہت شکریہ بیٹا۔ بیٹا دو تین کام اور ماما کو یاد کرا دینا، ان کو کہنا میری بہنیں بیٹیاں سنیے گا، حضور بچوں کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا، خدا کی قسم میں اسلام ان سے سیکھتا ہوں۔ شاہ جی کتابوں سے پڑھا ہے، سکھاتے یہ ہے۔ شاہ جی دیکھو پلیٹ ان کے سامنے گوشت کی بھر کے رکھو اور ہمارے سامنے بھی رکھو، ہماری خواہش ہوگی دوسرا نہ کھائے، ان کی خواہش ہوگی سب کھائیں۔ بتاؤ اسلام ہمارے پاس ہے یا ان کے پاس ہے؟ بہت شکریہ یار، مہربانی۔ مجھے اسلام یہی سکھاتے ہیں، خدا کی قسم کسی گھر چلے جائیں کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، اسلام میں حیا ہوتا ہے۔ یہ اسلام سکھاتے ہیں، یہ بڑے بات۔ اس لیے تو مائیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کروا کے دعا منگواتی ہیں، کیوں؟ قبول ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، ان سے اسلام سیکھتا ہوں۔ یہ کسی بھی باپ کی اولاد اپنے باپ کو یہ نہیں کہے گی مجھے محل میں کیوں نہیں رکھا، عام سے کچے گھر میں رکھا ہے۔ یہ شاکر ہیں، شیعہ جو ہیں۔ بیٹا دو باتیں اور بس سن لو، بڑی اہم ہے۔ اپنی ماما کو کہنا ہمارے سید آئے تھے، وہ ممبر پہ بتا گئے ماما جب ہم اسکول جانے لگے یا کالج جانے لگے تو ماما آپ نے ہمیں سپرد امام کر دینا ہے۔ بہت شکریہ، جاؤ مولا کے حوالے۔ اور ماما سید بتا کے گئے تھے امام کا ظہور اچانک ہونا ہے، ماما امام آ گئے تو پھر کعبے ملیں گے۔ اور جی ایک نئی بات نہ جڑ جائے، وہ جی کعبے کیسے جائیں گے، ہمارے پاس تو جہاز کے ٹکٹ کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ بتانا شیعوں کو شیعوں کے مولا خوشخبری دے گئے، عاشق تم بننا، گھبرانا نہیں، پہلا قدم اٹھوال دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ مہربانی الاجل 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 الاجل۔ سوال لکھنا پرچی پہ لکھا تھا، وہ پرچی پہ اس کی بیگ پہ لکھ دیں، یہ ہے اس پہ لکھ دیں، کوئی بات نہیں۔
ہیں؟ اچھا چلے، سوال لکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں حاضر ہوں، اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں جو سرکار کا صدقہ تیل لگا کے آیا ہوں سجایا کر کے جاؤں۔ مہربانی، بادشاہ کا صدقہ لگا کے آیا ہوں نا۔ بندے کہتے ہیں شاہ جی اتنی دور دور جاتے ہو، عجیب ویسے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا میرے اپنے رشتہ دار ہوں، خاندان ہو، میرے بچے مجھے حکم کریں بابا وہاں لے جاؤ، میں کسی کو کہوں گا یار پیسے دے؟ میں نے کہا اگر میں پیسے مانگتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے بچوں سے محبت نہیں، اگر نہیں مانگتا تو کم از کم بچوں جتنی محبت مجھے حسین سے ہونی چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی بیٹا۔ ویسے ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں، میں بچے آپ کی طرف آ رہا ہوں بیٹا، بات سے بات چل پڑی، ایک بات اور، آنے والا ہے علی کا بیٹا، علی کے گھر کا مزاج ہے، کوئی علی کعبے میں آتا ہے، کوئی علی کعبے پہ آئے گا۔ آنے والا علی کا بیٹا ایک خطبہ دے گا، اٹھوال والو ٹوبے والو، ایک خطبہ دے گا بادشاہ معظم، بڑا طویل خطبہ۔ یہ خطبہ علی بادشاہ نے پہلے ہی بتا دیا، میرا بیٹا یہ خطبہ پڑھے گا۔ نظر میں آپ سے تقاضۂ فیس کر رہا ہوں، ایک پمفلٹ کی صورت میں، یہاں بھی لگاؤ، جہاں جہاں بس چلتا ہے ہر امام بار کا لگاؤ، خصوصاً پڑھنے والوں کے سامنے ضرور ہو۔ سرکار آ کے کہیں گے شاہ جی ایک طرف میری طرف دیکھنا، شاہ جی پھر لکھنا، سید ایک دفعہ صرف میری طرف دیکھ لو۔ سرکار اس خطبے میں کہیں گے دنیا والوں کو، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ ہوئے 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 ہوئے، میری پوری تقریر ایک طرف، میرا یہ سرکار کے صدقے نکلا وہ جملہ ایک طرف، دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ وہ دینا ہے، اور حساب دینے کے لیے جب سلمان سے پوچھا، سلمان صاحب آپ نے بھی دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے، سرکار سلمان ہمیں بتا تو صحیح، کہ کوشش کر بے لوث بن، تاجر نہ بن، دنیا کے معاملے میں تجارت کر، نوکری کر، صلہ لے، کاروبار کر، منافع کما، حسین کے ساتھ تجارت نہیں۔ شاہ جی میں ایک 4 مصرے کہہ کے جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ توبہ کی طرف اسد بخاری کا داخلہ بند ہو جائے گا۔ بڑے عرصے بعد مجھے مومن دوست جو ساتھ ہیں نا وہ بڑا روکتے ہیں، لیکن میں کہنے لگا ہوں، عرض کروں با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ۔ بہت شکریہ یار، مہربانی یار، کیا بات ہے یار۔ پھر عرض کروں، 2 مصرے اور ناز کر دوں۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ بیٹا بہت شکریہ بیٹا، میں بس 2 جملے بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ میری بیٹیوں تک بھی پیغام پہنچے۔ میرا بچہ جا کے آج ماں کو کہنا، کل سے میری اماں، میری بہن، میری ماں، میری خالہ جہاں بھی رہتے ہو، مہربانی کرو وضو کر کے تبرک پکاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد پڑھ کے پیاز کاٹو۔ نہ کہ میں ممبر میری طرف دیکھنا، میں دیکھتا ہوں، سوال دیکھ لیتا ہوں، میں خود کہہ دوں گا، آپ سوال لکھو۔ اچھا سوال ہے، میں گزارش کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے، پوچھا کرو، آپ کا حق ہے۔ ہم جو خیرات لے کے پھر رہے ہیں وہ آپ کے پوچھنے پہ زیادہ بانٹ جائیں گے، لیکن ایک مہربانی کیا کرو، کسی کو بھی بلاؤ، اس کو ایک حکمن کہا کرو، تیاری کر کے آ، یہ بھی بتا کیا ہوا تھا،
صفین میں، خیبر میں، خندق میں، کربلا میں کیا ہوا تھا، تیاری کر کے آ، یہ بھی بتا امام آئیں گے تو کیا ہوگا۔ بچوں جو جوان بچے بیٹھے ہو نا بیٹا، میں آپ کو بتاتا جو آپ کا بلکہ کوشش کیا کرو، گوگل پہ سرچ کیا کرو رجت، اہم ٹاپک ہے رجت، رجا، اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا۔ رجت، جب صاحب رجت آئے گا پتہ ہونا چاہیے نا مومنین کو، سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا۔ مظہر بھی یہاں ایک جملہ، میں بچوں کو بچے کی طرف واپس آتا ہوں، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا ضروری ہے۔ توبے والے تھک تو نہیں گئے؟ میں مولا خوش رکھے، میں بہت شکریہ۔ ذرا غور فرمائیے گا، ہم اپنی زندگی کے روزمرہ معمولات میں اپنے مستقبل پہ نگاہ کر کے بیٹھے ہیں۔ مثلاً میں اپنے یہ جو قریب میرے تشریف فرما ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں حضور کیا کرتے ہو؟ فرمائے، انہوں نے فرمایا میں نوکری کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے جی نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا تو فیسیں دوں گا، بچے کیا پڑھا رہا ہوں، کیوں؟ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے۔ اچھا سید کیا کرتے ہو؟ فرمانے لگے میں کاروبار کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، ذکر کراؤں گا، تبرک پکاؤں گا، مومنوں کو خدا نے دے دیا کربلا لے کے جاؤں گا۔ رات کو کیوں سو رہے ہو؟ صبح اٹھوں گا۔ گھر کیوں بناتے ہو؟ اس میں رہوں گا۔ مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ حر بنوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے معیار، یہ ہے تیرے ممبر کے سامنے آ کے بیٹھنے کا معیار۔ میں بھی حر بنوں گا، یہ آئی بیٹھی ہے، میں بھی فضا بنوں گی۔ ہو سکتا ہے مظہر سے کوئی سوال کرے، سید بلا تو لایا، فرق کیا ہے اگر میں حر بن گیا؟ اس حر میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ بابا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ عہد کرو میں بھی بنوں گا، میں بھی مولا کو لبیک کہوں گا، میں بھی سپاہی بنوں گا۔ بندے کہتے ہیں شاہ جی ہم کہاں حر بن سکتے ہیں؟ اٹھوال والو، میں نے جواب سوچا ہے آج آپ کے ذریعے دے جاؤں، لائیو چل رہی ہے، بات بڑی دور تک جائے گی۔ جی ہم کیسے بن سکتے؟ اگر نہیں بن سکتے او مولا کو کہو، مولا امام بارگاہوں کے دروازے بند کرو۔ جب ہم بن نہیں سکتے تو بلاتا کیوں ہے؟ بے بہت شکریہ۔ جب بن نہیں سکتے تو پھر ہم جیسوں کو بلاتا کیوں ہے؟ جواب یہی ملے گا تو قابل نہیں ہے، بلاتا ہوں بنا دوں۔ آج کے بعد عہد کر کہ میں نے حر بننا ہے، میں نے سلمان بننا ہے۔ خدا کی قسم تو بن سکتا ہے تو بلایا جاتا ہے، تو بن سکتا ہے تو علم اٹھوایا جاتا ہے۔ بندے کہیں گے شاہ جی علم اٹھانے والا حر کیسے بن سکتے؟ بھائی جو ہاتھ علم پہ مس ہوں وہ ہاتھ مہدی کے قدموں پہ مس ہوں، حرام پہ نہ جائیں، بندہ حر بن جاتا ہے۔ یہی اتنا سی دیر لگتی ہے، جو ہاتھ مہربانی، جو ہاتھ علم پہ، جو ہاتھ شبیہات پہ مس ہوں وہ ادھر ادھر نہ جائیں، وہ صرف سرکار کے قدموں کو لگے، بندہ حر بن سکتا ہے۔ جو شکم میں تبرک نیاز ان کا صدقہ جاتا ہے، اس شکم پیٹ میں حرام کا قطرہ نہ جائے، بندہ حر بن سکتا ہے۔ کسی کا حق نہ جائے۔ یہاں اٹھوال والوں ایک چھوٹی سی بات، مظہر بھی مجھے میسیج بہت آتے ہیں میری بیٹیوں کے، میری ماؤں کے، میری بہنوں کے کہ سید آپ ممبر پہ جاتے ہو، یہ ہمارے بڑے ہمارا حق نہیں دیتے۔ کبھی بات کرنا، لو جی بات کرنے لگا ہوں، بات ہے کڑوی لیکن ہے حق۔ کوشش کیا کرو شریعت کے مطابق جو حق بنتا ہے ان کو دیا کرو، کیونکہ جو آج بیٹیوں کا سننا ملتے ہو نقیب ممبر، جو آج بیٹیوں کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ یہ اس سے بڑی بات میں کیا کروں یار۔ بے بہت شکریہ، بے بہت شکریہ۔ دیر نہیں لگتی جی، مجھے نہیں پانی پینا، عشق میں پیاس نہیں لگتی۔ اب فکر ہے، اب کھڑے ہیں، تھوڑا عشق کا سلسلہ چل رہا ہے، اب میں توجہ پیاس پہ چلی جائے تو پھر وہ عشق کمزور ہوتا ہے۔ کوئی نہیں، بیٹھیں گے، آپ سے پانی بھی پئیں گے، نظر اللہ نیازی حسین صدقہ بھی کھائیں گے، بادشاہ کا بیٹھیں گے تھوڑی دیر، پھر آپ سے اجازت مانگیں گے۔ ابھی ذرا متوجہ ہی رہو، ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئے۔ دیکھو یا تو سوال نہ بھیجتے
پھر سننا تو پڑے گا۔ بچوں بیٹا میں آپ کو بتا رہا تھا، اپنی ماما کو کہنا، سید کہہ کے گیا تھا پیاز کاٹو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد، ڈوئی چلاؤ نادی علی مظہر اللہ جائب تجدہ اونا لکا فی النوائب قلو ہمن وغب، آٹا گوندھو اللہم قل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمسائی آ جائے وہ آ کے کہے او بی بی یہ آج کل کیا شروع کر دیا، جس وقت دیکھو دعا درود دعا درود۔ میری بہن مطمئن چہرے کے ساتھ کہہ دینا، اگر 2 روپے کی ڈسپرین جسم میں جا کے ہلچل مچا سکتی ہے تو درود والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے میرا بچہ، شاباش، مہربانی۔ بچے بیٹا ایک بات اور بھی ماما کو یاد کرانا کہ سید کہہ کے گئے تھے کہ جب ہم دنیا میں آئیں آتے ہی ہمارے کان میں ایک بات بار بار کرے، یہ نہ کہے میرا پتر، نہ نہ نہ، یہ میرا میرا جو کہو گے تنگ کریں گے، میرا نہیں میری نہیں، ہمارے کان میں بچپن سے کہنا شروع کر دے مہدی کی امانت ہے۔ ابھی بہت شکریہ یار، ابھی بہت شکریہ یار، ابھی مہربانی، بہت شکریہ حضور امام زمانہ علیہ السلام کی امانت۔ میرا تو ہے ہی نہیں، میرا ہوتا تو میں پیچھے سے لاتی، پیچھے سے تو میں علی لے کے آئی ہوں۔ اور بیٹا میری بچیاں میری مائیں، ایک چھوٹی سی چیز آپ سے اور میں مخاطب ہو کے عرض کر رہا ہوں، کوشش کرو شیعہ بچے بچیوں کو لوریوں میں چیزوں سے مت ڈراؤ، وہ کتا آ رہا ہے، وہ بلی آ رہی ہے، وہ بلا آ رہی ہے، نا غازی کے مرید ہیں، شیر بناؤ ان کا۔ بات سے بات آئی گئی، چلو میں نے کہا پہلی دفعہ مظہر بھی میں عرض کر جاؤں، ان کو کوشش کرو لوری میں ملاقات امام زمان سناؤ، کوشش کرو معجزات آل محمد سناؤ، ان کو عباس کی صفین کی جنگ سناؤ۔ وقت نہیں ہے ورنہ سرکار کی صفین کا ایک تھوڑا حملہ سناؤں، لیکن بس یا علی۔ اچھا جی پہلا سوال آپ کی طرف سے آئے، میں پھر ادھر بھی آتا ہوں، وہ بھی بڑے اہم سوال ہیں اور جواب بھی جنہوں نے لکھے سلام ہے ان پہ، کوشش کرو ایسی چیزیں زیادہ سے زیادہ کرو۔ 11 امام ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن امام زمانہ ایک ہے، ہم نے اٹھنا امام کے ساتھ ہے۔ ہمیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے ہو۔ ہاں یہ ضرور۔ اچھا جی میرے پاس سوال ہے، یا علی مدد سید مولا علی علیہ السلام مدد، جی مولا امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ ویسے تو بڑا طویل جواب ملتا ہے، 2 ہی جواب دوں گا۔ مولا کو مان کے مولا کی مان، بہت شکریہ، بہت شکریہ، قدردان ہو میں اس لیے مختصر سا جواب دیا، مولا کو مان کے مولا کی مان، اور مہربانی حضور، اور کوشش کر جس طرح بندہ بندے کا حیا کرتا ہے، بندہ کسی کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، بندے کیمرے سے ڈرتے ہیں۔ معرفت حاصل کرنے کا آغاز تب ہوگا جس طرح بندہ بندے کا حیا کرتا ہے، کوشش کر ہر لمحے مولا کا حیا کر۔ مہربانی مہربانی مہربانی، کیمرے سے ہمیں اتنا ڈر ہے کوئی حرکت ہم نہیں کرتے، کیمرہ ریکارڈ کر لے گا، پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی۔ کوشش کر، عین اللہ ہر چیز دیکھتا ہے۔ مہربانی، معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ کوشش کر، ہر چیز میں اسرار چھپے ہیں، روٹی کے دانے سے لے کر سانس تک، محسوس کر یہ سب کرم امام زمانہ ہے۔ یہ جو پھل ملتے ہیں امام کا کرم، یہ جو روٹی ملتی ہے امام کا کرم، یہ جو سانس ملی ہے امام کا کرم، یہ اولادیں ملتی ہیں امام زمانہ کا کرم۔ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، امام زمانہ ہماری آزاداریاں چل رہی ہیں، امام زمانہ کا کرم۔ بادشاہ کے احسان یاد کر، کرم یاد کر، آہستہ آہستہ آغاز معرفت ہوگا۔
اچھا بس ایک چھوٹا سا اس میں جواب دیتا ہوں، میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ شاہ جی ایک بچہ اپنے باپ سے کیسا رویہ رکھتا ہے، یا ایک باپ اپنے بچے سے کیسا رویہ رکھتا ہے؟ یقیناً باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا بچہ لائق بنے، میرا بچہ نیک بنے، میرا بچہ کمال بنے، گندی صحبت میں نہ بیٹھے، غلط حرکت نہ کرے، کیونکہ شرمندگی ہوگی، بندے کہیں گے اٹھوال کا ہے اور بچہ تے ٹھیک ہی نہیں ہے دا۔ باپ کی خواہش ہوگی اچھا بنے، نیک بنے، لائق بنے، غلط صحبت سے بچے، جو چیز چاہیے میں دوں گا۔ یقین کر امام کی خواہش بھی یہی ہے، نیک بنے، لائق بنے۔ جب میرا ظہور ہو میری جد بھی آئے گی، 11 امام بھی آئیں گے، کل عاشق بھی آئیں گے، بڑی مخلوق میں ساروں کے سامنے تعارف کروں علی بابا آپ کے سلمان کی کیا بات، حسین بابا آپ کے ہور کی کیا بات، مگر میرے عاشقوں کی کیا ہی بات ہے۔ اوئے ہوئے مظہر بھائی معرفت تو بڑا وسیع ٹاپک ہے، کبھی ذہن تیار ہوئے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گزارش کریں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا جاؤں گا، اس میں بھی معرفت آپ کو محسوس ہوگی۔ اس کے بعد ایک سوال ہمارے پاس آیا، جب امام کا ظہور ہو جائے اور ہم ضروری کام کے لیے نکلے ہوئے ہوں تو کام چھوڑ دیں یا مولا کی طرف جائیں، ذرا اس بارے میں وضاحت کریں۔ کوئی بات نہیں، سوال ہے یار، ہنسنا نہیں، اچھا ہے، کچھ ذہنوں کو چاہیے اور کوئی کسی کے لیے پوچھ رہا ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ حضور دیکھو امام ہوتا ہے ہر دور میں، جو زمانے کا امام ہے وہ محمد علی کی دستار کا وارث ہے، ایسے ہی ہے۔ اور تیرا آنے والا امام پورے تبرکات مصطفیٰ کے لے کے آئے گا۔ حضور مطلب دیکھیے گا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، میں بالکل ڈسٹرب نہیں ہوتا، بیٹا آپ نے کہیں جانا ہے، جانے تو آجو درود کا تو فال محمد کی بارگاہ میں آجو۔ بچپن کی باتیں بھولتی نہیں ہیں، ان کو ڈانٹا نہ کرو، خدا کی قسم یہ زمین پہ چلتی پھرتی خدا کی رحمت ہے۔ ہاں یہ بڑے باکمال لوگ ہیں۔ اور پھر کبھی بتاؤں گا، ایک بات مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتائی تھی، لو جی باتیں کی طویل نہ چلی جائے۔ حضور امام دستار امامت اور رسالت کا وارث ہے۔ محمد کے بارے میں اللہ کہتا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے سید، یاد کرائیے گا، اللہ کہتا ہے میرا محمد جو دے وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ اس کا مطلب جس کو محمد کی جو سمجھ آ گئی وہ لبیک کہنے کے قابل ہو گیا۔ نہیں، چند بندے پہنچے، چند نہیں پہنچے۔ حضور ذرا غور فرمائیے گا، محمد کی جو یعنی باپ کی مرضی جو بچے کو کھلائے، بچے کا حق نہیں باپ کو فرمائش کرے، بچہ اپنے باپ کی استطاعت کے مطابق لبیک کہتا ہے، جی بابا شکر ہے، مل تو گیا نا، جو دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ، بندہ لبیک کے قابل۔ اور یاد رکھنا لبیک صرف وہی شاہ جی کہہ سکتا ہے۔ نعرے تو ہم بڑے لگاتے ہیں نا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہ کرے لبیک کی سمجھ آ جائے۔ لبیک کہنے کے قابل صرف وہ ہے جو محمد کی جو لے لے۔ اور یاد رکھنا لبیک وہی کہہ سکتا ہے جو منت نہ مانے بلکہ حسین کو کہے تیری مرضی تیرا حکم میں نوکر۔ سخت بات کر کے جا رہا ہوں، یہ نہیں ایسے حضور ہم کیا کرتے ہیں، لبیک یا حسین کے پاس لسٹ دیتے ہیں، حسین یہ بھی دینا، مولا یہ کربلا جا کے ہم ہور والا مزاج نہیں لے کے آ رہے، ہم کفن ڈھونڈ رہے ہیں، کفن کہاں سے ملیں گے؟ اشیاء بن، عاشق بن، نہ ڈھونڈ کفن وہ ڈھونڈے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔
مزر بندے بعد میں فتویٰ نہ لگائیں. بابا میں مفتی نہیں، میں گزارشات پیش کر رہا ہوں. کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو، تو شیعہ ہے تو مومن ہے تو عزادار ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں معصوم کا فرمان سنا کے جا رہا ہوں. اتنی بڑا دعویٰ کر گیا، دلیل کے بغیر دعویٰ دور ہے. سوالنا معصوم فرماتے ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے. جس نے اٹھنا کربلا سے ہو وہ کفن ڈھونڈتا رہے. حضور کوشش کر لبیک والا بن، جی حکم لگاؤ اور لبیک کرنا. شاہ جی اس پہ کبھی پھر عرض کروں گا، کافی سارے ٹاپک میرے سامنے آ رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. مظہر بھائی لبیک کہنا ہمارا اس گھر پہ احسان نہیں، محمد کا غدیر میں لفظ مولا دینے کا احسان ہے. بندوں نے صرف لفظ مولا مولا کہہ کے نا، مولا کا مطلب یہی ہے. مختصر بچوں، مولا کا مطلب یہ ہے کل کا مالک ہے، جیسے رکھے جہاں رکھے میں راضی ہوں. نہیں میں چلو ایک چھوٹا سا 2-3 منٹ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. محمود و ایاز کا. بچوں بیٹا شاید آپ نے نہیں پڑھا، بڑوں نے پڑھا ہوگا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. مظہر بھائی یہ معرفت امام میں بھی شامل ہے، یہ جو عرض کرنے لگا. محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے. یہ ذہن نشین رکھنا، ہمیں اس گھر کا غلام رہنا ہے. بھی بہت شکریہ جنہوں نے مہربانی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی. ان تک بات پہنچ گئی، جن تک نہیں پہنچی میں اور آسانی سے عرض کر دیتا ہوں. ہم نے غلام رہنا ہے، اور غلام کی ایک تعریف ہے جس پہ تمام متفق ہیں. شاہ جی سنیے گا، غلام کی ایک نقیب ممبر کہتے ہیں غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو. میں مختصر سی تعریف، مہربانی توبہ والو، مختصر تعریف عرض کر گیا. محمود بادشاہ بچوں خریدنے گیا منڈی سے غلاموں کی، اور فرمائیے گا بیٹھے تھے بکنے کے لیے آنے والے. نام پوچھا کا فلاں، نام پوچھا کا فلاں، نام پوچھا کا فلاں. جو ہی ایاز کے پاس گیا، کا نام، کا میں بکنے آیا ہوں، جو خریدے گا وہ رکھے گا. ہائے ہائے ہوئے ہوئے، یہ ہے معرفت. مہربانی حضور، آپ کی کیا بات ہے. جو خریدے گا وہ رکھے گا. لو جی لے آیا اپنے پاس، ہر مشورہ اس سے لیتا. ایاز بتاؤ میں کیا کروں؟ کہتا ہے میں کون ہوں، میں غلام ہوں، میں کہاں مشورے دے سکتا ہوں. مشیروں سے پوچھ لیجئے، میں مشورے کہاں دوں، میں تو آرڈر پہ ماننے پہ تیار ہوں. کہتا تھا میں حکم دیتا ہوں، مجھے مشورہ دے. کہتا تھا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. بہت شکریہ. لو جی اس طرح جب مشورے غلاموں سے لیے جائیں، پھر وزیر مشیر تو تڑپتے ہی ہیں نا، جلتے ہی ہے نا. لو جی وہ ہر وقت دیکھو ایاز زبان پہ رہتے اور کوئی ہمارا نام ہی نہیں لیتا. یہ بھی سمجھدار تھا. اس نے کہا مناسب موقع پہ بتاؤں گا. آ گیا مناسب موقع. بھی بہت شکریہ. آ گیا مناسب موقع. میں نے 1.5 منٹ میں یہ بات پڑھنی ہے، پھر میں نے یہ شروع کرنا ہے. مظہر بھی بتا دینا جب تھک جاؤ، یہ نہ کہو. اب ویسے جو پہلے والی ماشاءاللہ تھی اور اب والی میں فرق ہے. یہ سوال ابھی نقیب ممبر رہ گیا، میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں. لو جی آ گیا ایک وقت، کون سا مطلب دیکھیں جی بسم اللہ، میرا سردار، میرا خون، سادات میرے بھائی ہیں. غور فرمائیے گا جی، 7 کے ملک کے بادشاہ نے پیٹیاں بھیجیں خربوزے جیسے بچوں پھل کی، جس میں پنجابی میں کہتے ہو تو ماں، کوڑ تو ماں، ریت پہ ملتا ہے. بچوں یہاں کوئی حکیم ہونا، اس کو کہنا انکل ذرا دکھانا، بیٹا ذرا سا چکھنا، کڑوا زہر ہے. ہاں جی اس نے پیٹیوں میں پھل بھیجا. کہا محمود یہ تیرے لیے تحفہ ہے. محمود نے اٹھا کے ایک وزیر کو، ایک مشیر کو، ایک وزیر کو، ایک مشیر کو، ایک ساروں کو بانٹا. کا کھاؤ. سب نے کھا کے. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کڑوا ہے. کیسے؟ ایاز میرے مالک کا بخت بلند، میرے مالک کا اقبال بلند. قریب آئے. ایاز یہ کھاؤ. کھا گیا. اور دائیں بائیں جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا پاگل ہے. شاہ جی سندھی میں نے سندھ والوں سے لفظ پاگل سمجھا کے بڑی داد لی ہے. حالانکہ مجھے داد شاد کی طلب نہیں ہوتی، لیکن سندھ والوں کو میں نے کہا تمہیں کو پاگل کہے نا، پریشان نہ ہونا. کہنے لگے سائیں پھر پاگل کا کیا مطلب ہے سائیں؟
میں نے کہا بابا پنجابی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے پہلے پا، ایک ہے گاف لام گل۔ پا کا مطلب ہے پا لینا، گل کا مطلب ہے بات۔ جو حق کو پالے لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ، مہربانی 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 حضور رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج و آل محمد۔ یعنی پاگل پہ غصہ نہیں ہونا، جو گل کو پالے۔ بھئی کوئی بات نہیں، کوئی کہتے ہیں تو اس لیے تو بابا بلے شاہ نے کہا تھا تینوں پاگل پاگل کہہ دینے تو آہو آہو۔ یاد ہے نا جی، کہیں ہماری بات کا رخ کہیں اور نہ مڑ جائے، بڑی قیمتی تحفہ ہے، سنبھالیے گا۔ اس کو دیا یہ کھا گیا، میں نے کہا یہ پاگل ہے۔ اب بادشاہ نے، محمود نے وزیروں، شاہ جی میری طرف دیکھنا، نقیب ممبر میری طرف دیکھنا، وزیروں مشیروں کی موجودگی میں پوچھا ان کو میں نے دیا، انہوں نے تھو کیا، تجھے کڑوا نہیں لگا؟ کہا کڑوا تو تھا۔ یہ سبق ہے تمہارے لیے بہت بڑا، معرفت امام کا آغاز بتانے لگا ہوں، سنبھال لینا، زندگی میں کام آئے گا۔ میری بچیاں بیٹیاں ذرا سننا بابا، کوئی ریکارڈ کر سکتے ہو ریکارڈ کرو، بار بار سنو، بار بار سنو، بار بار سنو، تاکہ بات ذہن نشین ایسی ہو جائے ایک لمحے کے لیے نہ بھولے۔ کہتا ہے میرا آقا میں ہوں تیرا غلام، کڑوا تو تھا، کہا کھایا کیوں؟ کہا ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھی چیز ملتی ہے، ایک دن کڑوی ملی تو تھو کر دوں۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی بیٹا، ہوئے 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 ہوئے، سید یہ ہے معیار غلامی کا، یہ ہے معیار غلامی کا یار۔ ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھی چیز ملتی ہے، ایک دن کڑوی ملی تھو کر دوں۔ کہ میرے غلام ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کتنا بڑا پیغام دے گیا۔ بچوں بیٹا اس سے جڑا صرف ایک منٹ کا، پھر میں واپس آتا ہوں ان سوالوں پہ، بلکہ ان کا بھی رہ گیا سوال، جلدی جلدی عرض کرتا ہوں۔ لو جی کچھ دن تو ٹھیک گزر گئے، پھر وہی جیلس پن، ایاز 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 ایاز۔ یہ بھی سمجھدار تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ شاہ جی کافی عرصے بعد جب یہ بہت زیادہ باتیں اس کے خلاف کرنے لگے نا، پھر محمود نے ایک قربانی دینے کا ارادہ کیا، صرف شاید غلامی کا معیار سمجھانے کے لیے۔ سعد کے ملک کے بادشاہ نے محمود کو کہا ہمارے پاس آؤ، یہ پتہ چلے گا نا کہ یہ جو وال چاکنگ ہوتی ہے، دیواروں پہ لکھا جاتا ہے غلام ہے مصطفیٰ کے غلام ہے، محمد کے غلام ہے۔ آج پتہ چلے گا، میرے اہل سنت دوست بھی بیٹھے، اللہ کرے اہل تشیع تم بھی اپنے دل کی گریں کھول کے سنو، غلام وہ نہیں ہوتا جس کی اپنی مرضی ہو، جس کی اپنی مرضی ہو۔ اللہ کرے صرف دیواروں تک یہ محدود نہ ہو، غلام ہیں بلکہ چلتے پھرتے روح زمین پہ کلمہ کو ایسے نظر آئیں کہ غیر دیکھ کے کہے اگر یہ محمد کے غلام ہیں، ان کا محمد کیسا ہوگا۔ معیاری غلامی یہ ہے۔ ساتھ کے ملک کے بادشاہ نے دعوت دی، حضور آئیے۔ اس نے کہا آپ ساروں کو کہا ایک کام کرو، وزیر مشیر سارے تیار ہو جاؤ، سب نے جانا ہے، لیکن یہ جو کچھ میرے نوکر ہیں ان کو میں حکم دے رہا ہوں خزانے میں جتنا سونا چاندی ہیرے ہیں سارے بھرو بوریوں میں، ساتھ لے کے جاؤں گا، سونا چاندی ہیرے۔ مظہر بھائی ذرا مجھے بتانا یار، آپ کے مہمان پیچھے والے ناراض بھی نہ ہو جائیں۔ ہے جی مظہر کہاں ہے؟ چلا گیا؟ اچھا چلو، یا تو پھر ان کو روکو یا ان سے پوچھو کہ میں کتنا پڑھوں۔ اچھا بہت شکریہ حضور، بھئی مہربانی، خدا کی قسم مجھے شوق نہیں، یہ درد ہے، یہ درد ہے جو میں اب تک پہنچا رہا ہوں۔ شوق مجھے تب ہو جب میں وارے اکٹھے کروں۔ وارہ اکٹھا کرنا ممبر پہ آنے والے کو سوچنا چاہیے ولایت کی توہین ہے۔ اصل ممبر پہ آنے کا مقصد یہی ہے، جو تھوڑے سے پیچھے ہیں ان کو ہمت دلا اور بنا، ان کو بتا عاشق کیسے ہوتے ہیں، ان کو بتا سرکار آنے والے ہیں، ان کو بتا سرکار کے سامنے سرخرو کیسے ہونا ہے، ان کو بتا فضا اس در پہ نوکری کر کے سیلری نہیں لیتی تھی، عاشق تھی۔ ہائے 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 ہائے۔
لو جی شاہ جی بس سونا ہیرے چاندی جوہرات بوریوں پہ لدے اور سواریوں پہ سوار ہوئے. این وسط نقیب ممبر این صحرا کے وسط میں محمود نے حکم دیا بوریوں کے منہ کھول دو. سونا چاندی اٹھوال ٹوبے والوں سارے ہیرے جواہرات زمین پہ پھیل گئے. اب رالیں تو بندوں کی گلیں ٹپکتی ہے نا, ایسا ماحول. کہتے ہیں پتہ نہیں اب دیکھو محمود کیا حکم دیتا ہے. اس نے کہا میں حکم دیتا ہوں جس کا جتنا جی چاہے لے جائے. ایک دوسرے کو کہنے لگے آؤ نسلیں سنوریں گی, اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ. علی والوں کی روح بھی تھی, انہوں نے ان کو کہا عقل کرو, نسلیں مال سے نہیں اعمال سے سنورتی ہیں. ہائے 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 ہائے, ہوگی نا کوئی روح حیدری. لو جی انہوں نے جیبیں بھری, ٹوبے والوں جیبیں بھری, پٹکوں میں بھرے, پتہ نہیں کہاں کہاں چھپائے. اس نے کہا جتنا دل چاہے لے لو. انہوں نے خوب بھرے. پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ہاں جی اچھا 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 کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں رہ گیا, آپ کا غلام رہ گیا. ایاز حضور دیکھیے گا ساؤنڈ ٹھیک ہے نا؟ اچھا کوئی بات نہیں, ان کا ساؤنڈ ٹھیک ہے. دیکھیے میری طرف جی, کوئی رہ تو نہیں گیا؟ میری طرف دیکھنا حضور, کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا ایاز رہ گیا. ایاز میرے مالک کا بخت بلند, اقبال بلند. ایاز میں نے حکم دیا ہے نا سونا ہیرا چاندی جواہرات جتنا دل ہے اٹھا لو, تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ ہاتھ باندھ کے کہتے میں ہوں غلام. سننا ذرا, سننا 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 سننا, میں ہوں غلام, تو ہے میرا مالک. سونا ہیرے وہ اٹھائے جس کا مالک ہیرے جیسا نہ ہو. یہ ہے معیار, بے مہربانی, بے بہت شکریہ. لو جی انہوں نے لکھا جی جب امام جی بے شک لبیک کہتے ہوئے مولا کی طرف جانا ہے, کوئی بھی کام چھوڑ دو, بلکہ اعلان کر کے جا رہا ہوں پوری علم کی روشنی میں, نماز بھی پڑھ رہے ہو تو بلا لیا چھوڑ دو, ثابت کر دینے کے لیے تیار ہے. جب حجت بلا لے پھر چھوڑ دو. میں بہت شکریہ. لو جی یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلا انہوں نے لکھا مولا کیا میں اپنی زندگی میں ظہور دیکھ پاؤں گا؟ میرے لیے دعا کیجیے میں راستے سے نہ بھٹکوں اور آپ اہل بیت کے راستے پہ قائم رہوں. انشاءاللہ سب دیکھو گے, وقت قریب ہے. عرفا نے فرمایا, تقی بہجت نے, کسی نے پوچھا سرکار تقی بہجت سے کہ یہ بتائیے امام کا ظہور, کہنے لگا اب تو جوان بھی دیکھیں گے, حالات بن گئے, بادشاہ آنے والے ہیں. انشاءاللہ مولا دیکھ پاؤں گا, یقین ہونا چاہیے دیکھ پاؤں گا, دیکھوں گا. لیکن یہ یاد رکھنا جب دیکھوں گا پھر اپنا کوئی نہیں. ایک دعا لے کے آیا ہوں تمہارے لیے لاہور سے, ہر جگہ بانٹتا ہوں, لاہور والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے سید ہماری طرف سے دعائے عہد ضرور تقسیم کرنا. آپ کے مکتب کی ہر دعا کمال ہے, لیکن ایک دعا با کمال ہے, نام ہے دعائے عہد. چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائے جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. گھر میں مفاتیح الجنان ہو تو اس میں سے پڑھ لیجئے گا, نہیں ہو تو یہاں سے لے لیجئے گا. ترجمہ ساتھ لے کر ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا جاتے ہیں. وہ تحفہ ہے تمہارے لیے چل کے. لو جی جو پڑھتے پڑھتے چلا گیا امام قبر پہ آئیں گے, آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. قبر لکھا ہے پھٹے گی, بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. سرکار سے ایک طویل گفتگو ہے, شاہ جی وقت نہیں. اچانک بندہ بندی دائیں بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرا باپ کہاں ہے جو دفنانے آیا تھا؟ میرا بیٹا کہاں گیا جو دفنانے آیا تھا؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ میرا ماموں کہاں ہے؟ میرا نانا تایا چاچے دادے نانے کہاں چلے گئے؟ امام فرمائیں گے یاد کر میرے 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 کر رہے, اگر تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. آئے ہوئے شاباش. انہوں نے کہا تھا نا اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, جنازہ میت, دفناؤ میت, رشتہ توڑ کے چلے گئے. فرمائیں گے میری طرف دیکھ, اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. آپ کی کیا بات ہے, بہت شکریہ. لو جی میرے لیے دعا کیجئے میں راستے سے نہ بھٹکوں. مجھے اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم, تمہیں مجھے اندازہ نہیں ہمارا امام ہمارے لیے کتنا دعا کرتا ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں کتنا دعا کرتا ہے. سرکار ہمارے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں, صرف ہماری کوتاہی ہے ہم دعاؤں کی زد میں آنا نہیں چاہ رہے.
ہماری کوتاہیاں ہیں. وہ کرم فرماتے آجا آجا, جو تیرے قدم میرے دادے کے ذکر میں آئیں وہ حرام پہ نہ جائیں, میری دعا ہے. بے باپ کی کیا بات ہے, بے بچو جو تیری آنکھیں علم کو دیکھیں وہ حرام نہ دیکھیں. سرکار کی دعا نہیں تو کیا ہے. شاہ جی ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں اور اسی پہ بات کا اختتام کرتے ہیں. ویسے تو یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے, پھر کبھی کریں گے. علم, میں بس ایک علم پہ 2 جملے توفتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, لیکن اس کو عرض کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر پوچھوں گا, تھک تو نہیں گئے؟ مل کے درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پڑھیں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اپنے درود کی بہترین خوبصورت آپ نے صدا بلند کی. کوشش کرے اس دور کی جو ضرورت ہے ذرا اس انداز سے بھی پڑھیں. کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد, یا وعجل فرجہم. معصوم کا فرمان ہے, غیبت کے کتب میں لکھے نقیب ممبر, جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں, اللہ بہت شکریہ. لو جی, علم پہ میں صرف اور صرف مومن کا مقام 2 منٹ میں آشکار کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ مومن کی پہلے تعریف سن لو پھر مقام سن لینا. مومن کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں مومن صرف بابصارت نہیں بابصیرت بھی ہے. خالی کسی چیز کو دیکھتا نہیں, غور بھی کرتا ہے, فکر بھی کرتا ہے. لو جی, بس اتنی سی بات تھی جو میں کر گیا. بات اگلی یہ ہے, آتے ہی فرض کرو مظہر بھائی نے مجھے گھر لے جانے کا ارادہ کیا. گھر لے گئے مظہر بھائی, کہنے لگے سید آئیے گھر چلتے ہیں. میں جو ہی گھر گیا مجھے کہنے لگے سید آئیے پہلے چھت پہ چلے. میں نے کہا خاص چیز دکھانی. کہتے ہیں سرکار وفا کی نشانی, غور کرنا, تحفہ ہے, سنبھالنا. مجھے اوپر لے گئے, میں نے دیکھا ماشاءاللہ علم تو کہیں بھی ہو, جھونپڑی میں کیوں نہ ہو, خوبصورت تو ہوتا ہے نا. ہاں جی, ہاں جی, بسم اللہ. مجھے لے گئے, مجھے کہنے لگے شاہ جی کیسا ہے علم. میں نے کہا حضور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا پیارا ہے, زمین پہ کیوں نہیں لگایا, چھت پہ کیوں لگایا. کہنے لگے وفادار کی نشانی بلند ہوتا. مہربانی مہربانی مہربانی. معرفت امام کا ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں, سنبھالنا نہ کہ میں میری طرف دیکھنا, تھوڑی دیر پانی نہیں پینا, میری طرف دیکھنا. حضور بڑی اہم بات ہے, میں اہم موڑ پہ لے آیا ہوں. دیکھو نا دائیں بائیں پتہ نہ ہو پڑھنے والے کو, پھر پڑھنے والے کا فائدہ کیا ہے. ہر جگہ نگاہ ہے, سنبھالیے گا. توفتاً عرض کر رہا ہوں, بس 1 یا 1.5 منٹ اور مجھے چاہیے. کہتے تو اس کو اور آدھے منٹ میں عرض کرتا. میں نے کہا یہ مظہر بھائی چھت پہ لگایا. کہنے لگے وفادار کی نشانیاں بلند ہونی چاہیے. میں نے کہا مظہر بھائی ایک سوال کا جواب تو دیجئے. کہنے لگے سید حکم کیجئے. میں نے کہا یہ بتائیے سرکار عباس کے ہاتھ میں کربلا میں یہی علم تھا. کہنے لگے شاہ جی یہ نہیں تھا. حضور ادھر آ جائیے, بات سنیں, ادھر سے چلے جائیے, ادھر سے چلے, کوئی بات نہیں, مجبوری ہوگی, ادھر سے آ جائیے. کوئی بات نہیں, آج بسم اللہ بسم اللہ. انسان ہے, کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, غصہ نہ کیا کرو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, ظرف بڑا رکھا کرو. اپنے ہیں یار, اپنے ہیں, باکمال ہیں, اپنوں کو سینے سے لگاؤ. کیا فائدہ بعد میں قبر میں کہو کہ کاش ایک وقت اور مل جاتا. وہ خدا کی قسم علی بھی نہیں ملتا, اپنوں کو معافی نہ دو. بندے کہیں گے شاہ جی نئی بات کر کے جا رہے ہو. بھئی بندہ جب مرتا ہے میت سامنے رکھی ہوتی ہے, شاہ جی گواہی دیجئے گا, میت سامنے رکھی ہوتی ہے, میت کا وارث کیا کھڑے ہو کے کہتا نہیں اسے معاف کر دو. کیوں معاف کرو, حالانکہ اب تو چلا گیا, اب معافی منگوانی کیا ضرورت. کہنے لگے معاف کرو اس لیے قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات. علی چاہتے ہیں جو مجھے ملنے آئے کم از کم مومن معافی. ایسے ہے جی میری طرف دیکھیے گا حضور. بس یہ علم کی ایک چھوٹی سی بات ہے. اچھا چلو آپ دیکھ رہے ہو تو دیکھ لو, میں پھر عرض کر دیتا ہوں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. بیٹا تھینک یو, بیٹا بہت شکریہ, بہت شکریہ.
چلیں کوئی بات نہیں، مذہبی خیر. بات کروں جی؟ چلو بیٹھنے والے تو بیٹھ ہی گئے ماشاءاللہ. آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا، بڑا آپ نے حوصلہ افزائی بھی جی بسم اللہ. صاحب و زمان کا سب سے پہلے تو شکریہ ان کا بنتا ہے جنہوں نے ہمیں ملا بٹھایا اور اپنی ذات کے عرفان کے بارے میں بات کرنے کا موقع عطا کیا. جی بہت شکریہ حضور. دیکھیے گا میں گیا مظہر کے گھر، یاد ہے نا؟ مظہر نے کہا سید چھت پہ چلو. میں پوری تقریر کرنا چھوڑ دے کے جا رہا ہوں. میں چاہ کیا رہا تھا، میں کہنا کیا آ رہا تھا اور میں کہہ کے کیا جا رہا ہوں. معرفت امام آپ نے سوالات کیے، مطلب بھی میں نے اس پہ بھی تھوڑا سا شروع کیا لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چھوڑ دیا. پھر دیکھیں گے سرکار کا جیسے حکم. مجھے چھت پہ لے کے کہنے لگے شاہ جی چھت پہ چلو. میں نے کہا جی کیوں، کوئی خاص چیز دکھانی؟ کہنے لگے وفادار کی نشانی. بڑی خوبصورت تھی. ہر جگہ میں نے کہا خوبصورت ہوتی ہے، جھونپڑی میں کیوں نہ لگی ہو؟ ہمیں تو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے نا، کوئی شک نہیں. جی میں نے وہاں مظہر بھائی سے ایک سوال کیا، مظہر بھائی علم بڑا خوبصورت لگایا، کیا یہ سرکار عباس کے ہاتھ میں کربلا میں یہی تھا؟ سنبھالنا یار تحفہ ہے. کہنے لگے شاہ جی یہ نہیں تھا، اس علم کو غازی سے نسبت ہے. سنبھالنا شاہ جی تحفہ ہے، اس علم کو سرکار وفا سے نسبت ہے. لو جی میں نے اتنا مظہر سے پوچھا، مظہر کو کہا میں جب ممبر پہ ہوں میں آپ سے 2 سوال اور کروں گا. شاہ جی کہنے لگے حکم کیجئے، آپ کیجئے سوال. جی میں آیا مظہر سے پوچھنے لگا، مظہر جو آپ نے زیارت کروائی یہ بڑی خوبصورت تھی، ذرا یہ بتاؤ یہ جو علم لگا تھا اس میں 2 چیزیں تھیں اہم، ایک تھا پائپ، ایک تھا کپڑا پھریرا. یہ 2 چیزیں تھیں. مظہر یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے یہیں اٹھوال کی دکان سے، پائپ کی دکان سے پائپ لیا، کپڑے کی دکان سے کپڑا لیا. میں نے کہا مظہر ویسے کیا بات ہے، اگر پائپ کو عباس سے نسبت ہو جائے تو بلند ہو جاتا ہے. سنبھالنا، ممبر کی عظمت کی قسم اگر یہ بات پہنچ گئی ہے لکھنا لوہے دل پہ، اگر پائپ کو غازی سے نسبت ہو، کپڑے کو غازی سے نسبت ہو تو بلند. امام زمانہ سرکار عباس کے ذریعے ہمارے دلوں کو اتنا نسبت دینا چاہتے ہیں تاکہ علم کی طرح ہم بھی بلند ہو جائیں. آپ کی کیا بات ہے؟ نسبت کسی چیز کو کمال پہ لے جاتی ہے. کوشش کرو اپنی نسبت پہچانو، کوشش کرو انشاءاللہ باقی امام آپ کی مدد ہماری مدد فرمائیں گے. بس 28 رجب مدینے کے سرداروں کا امت کے مجبور کرنے پر، مہربانی جملوں کے قدردان ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ. سیدہ کے گلشن کے پھول اور کلیاں، ہائے ہائے اللہ اکبر. مظہر میں نے زیادہ طویل نہیں پڑھنا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، میں چند منٹ ہی عرض کروں گا. جب فہرست تیار ہوئی نا، فہرست اس وقت معاملہ جو بنا مصروف اس کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہ رہا ہوں. شریکت الحسین نے پوچھا ہمارا نام، حسین کے مقصد کی بھائیوال، اون و محمد کی ماں. غیرت مند قبیلے کے لوگ باہر اپنے پردہ کے نام نہیں لیتے. اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی ہے. امام سے بتاؤ خدا سلامت رکھے ہماری بیٹی مائیں بہن امام کے ظہور تک. کوئی ماں بہن بیٹی دنیا سے کسی کی بھی چلی جائے، اعلان کروا کے کیا کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، مظہر فلانے کی بیٹی مر گئی. نام کوئی نہیں لیتا. کسی سے پوچھو یار نام مردوں کے لیں گے عورتوں کے نہیں. پوچھو کیوں نہیں لیتے، کہیں گے غیرت مند ہے. اگر تیری میری اتنی غیرت ہے تو محمد کے گھر کی غیرت کی بھی کوئی غیرت ہے. سرکار وفا کی 32 یا 34 سالہ زندگانی میں آقا ذاتی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. ہم بھی مظہر بھی، مجھے بھی پتہ ہے میری ماں کا نام کیا، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو ہر بندے کو پتہ ہے میری ماں کا نام کیا ہے، مگر غیرت کہتی ہے کہ اماں، ماں، امی. اپنوں کا اتنا ادب ہے تو عباس کی آقا زادیوں کا بھی کوئی ادب ہونا ہے. بہت شکریہ حضور. شریکت الحسین
مقصد کی بھائیوال، علی کی علی بیٹی، اون محمد کی ماں، عباس کی آقا زادی، دیکھا فہرست میں نام نہیں، قریب آئی، حسین بھائی میں نے نہیں جانا؟ فرماتے ہیں کیوں نہیں جانا؟ شریعت کا معاملہ ہے، پہلے حاکم سے اجازت تو لیجیے، اس کے بغیر ممکن نہیں آپ کا جانا۔ شہزادی نے جلدی جلدی جاتے ہوئے جو کھڑی تھی نا بیبیاں، ان کو دیکھ کے کہتی ہیں دعا کرنا مجھے اجازت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا غیرت کا ایک بیمار سرکار عبداللہ علیہ السلام بستر پہ دراز ہے، پتہ ہے نا یہ بیمار وہ نہیں تھے، غیرت کے بیمار جو دربار دیکھ آئے ہیں، سب بیٹھے ہو۔ شہزادی نے حاکم کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، شہزادی پاؤں والی طرف آ کے زمین پہ بیٹھ گئے، خاک پہ لائنیں لگانا شروع کر دی، ساتھ گریہ کرنا شروع۔ تھوڑی دیر گزری تھی، شہزادی کی چھوٹی شہزادیاں آئیں، شریکت الحسین کی بیٹیاں آئیں، بابا بابا ذرا دیکھیے تو صحیح اماں کی حالت کیا ہے، پیچھے بیٹھ کے رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، بابا ذرا دیکھیے تو صحیح۔ سرکار عبداللہ اٹھ بیٹھے، علی کی بیٹی آپ خاک پہ کیوں بیٹھی، ادھر آئیے نا۔ شہزادی نے روتے ہوئے کہا آج سوالی بن کے آئی ہوں، آج میں آپ سے سوال کرنے آئی ہوں۔ سرکار کہتے ہیں حکم کیجئے علی کی بیٹی۔ شہزادی کہتی ہیں ہمارے بھائی نے عظیم مقصد کے لیے جانا ہے، مدینہ چھوڑنے ہمیں اجازت دیجیے۔ سرکار کہتے ہیں شہزادی جو چیز آپ کے بابا نے حق مہر میں لکھوائی ہو کہ میری بیٹی اجازت مانگنے آئے، عبداللہ اجازت ضرور دینا، حق مہر میں لکھی ہو، بھلا میں کیسے روک سکتا ہوں، ضرور تشریف لے جائیے۔ شہزادی کی جو پہلے والی گریے والی کیفیت تھی تھوڑی سی ہلکی سی مسکراہٹ میں بدلی ہے، جیسے چہرے پہ تھوڑی سی کیفیت بدلی۔ شہزادی جلدی جلدی اٹھی، چادر تطہیر کو سر پہ ٹھیک کیا، بی بی نے 2 قدم لیے، پیچھے سے سرکار عبداللہ نے آواز دی آقا زادی۔ شہزادی ذرا بات سنتے جائیں، اتنا بھرا گھر ہے آپ نے لیا کچھ نہیں، اتنا آپ نے لیا کچھ نہیں۔ شہزادی نے سرکار عبداللہ کو دیکھ کے کہا اماں کی چادر لے کے جا رہی ہوں، بس دعا کرنا اگر موقع مل گیا بھائی کو کفن پہنا۔ سفر شروع ہوا، چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون۔ سفر شروع ہوا، مدینے سے نکلتے ہوئے راستے میں سرکار عبداللہ نے اون محمد کو لیا، ساتھ اپنے سواریوں پہ بٹھایا، شہزادی کے قریب پہنچے۔ علی کی بیٹی آپ لے کے تو کچھ نہیں گئی نا؟ علی کی بیٹی ہو سکتا ہے حسین کو صدقے کی ضرورت پڑ جائے، یہ دونوں اون محمد تو لیتے جائے نا۔ شہزادی نے کہا اگر صدقہ بنا کے دے رہے ہو تو میں ضرور لے کے جاؤں گی، بس میں نے ایک جملہ کہنا ہے، بس اس کے بعد جناب پڑھیں گے حضور۔ شہزادی نے پورے سفر میں شب عاشور سے لے کر شہادت تک چہرے پہ پیار نہیں کیا۔ سید سجاد کہتے تھے پھوپھی پیار تو کر لو، بی بی کہتی تھی نہیں صدقے کو پیار نہیں کیا جاتا۔ بی بی کو جب بلائے گئے نا، جب ایک شہزادہ لے کے آئے سرکار عباس، ہاتھ مضبوطی سے تلوار کے ساتھ سینے پہ تھے، شہزادی کہتی ہے جعفر طیار کے پوتے میں تمہاری شکر گزار ہوں، میرے بھائی کا اپنا مقدر سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سید اسد رضا